اسلام نے عورت کو ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ایک آبرو دی ہے، ایک عظمت دی ہے۔ اسلام ان کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، ان کی آبرو بنانا چاہتا ہے۔ اسلام نے ان کو معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آنے والی عورتوں، اپنی عزت عفت کی حفاظت کے لیے وہی کام کرو جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے۔ تو کیسر و کسریٰ کے دور میں عورت ضمیر فروش بنا دی گئی، عورت کا کوئی مستقبل نہ تھا، ان کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اسلام سے قبل عورت کو باہر جنگلوں میں باندھ آتے، درختوں کے ساتھ باندھ دیتے۔ عورت کا خاوند مر جائے تو اس کو دوسری شادی کی کوئی اجازت نہ تھی۔ آج شادی ہوئی، کل خاوند مر گیا تو 50 سال تک عورت اپنے گھر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتی۔ اس کو شادی کی اجازت نہ تھی، ان کو وراثت میں کوئی حق نہ تھا، نہ عورت کے خرچے کی ذمہ داری مرد پر تھی، کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ وہ دور تھا، اس دور کو قرآن نے جاہلیت کا دور کہا ہے۔ بازاروں میں عورتیں بے پردہ پھرے، اس کو اسلام نے ترقی نہیں کہا، آج اسی بات کو ترقی کہا جاتا ہے۔ بازاروں میں عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، اس کو ترقی کہا جا رہا ہے۔ بناؤ سنگھار کر کے بازاروں میں آئے، اس کو ترقی کہا جاتا ہے، لیکن قرآن نے ان کو جاہلیت قرار دیا ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کی عورت کی یہ کیفیت تھی، اور مکہ اور عرب میں عورت کی کیا حیثیت تھی۔ اسلام نے ہمیں بتایا عورت کی عرب میں حالت یہ تھی کہ ابو جہل جو مکہ کا سردار تھا، انہوں نے قانون بنا دیا جس کے گھر میں بچی پیدا ہو اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جائے، بچی جوان نہ ہو، بچی بڑی نہ ہو۔ اور عرب کے قریشی کہتے تھے اگر ہمارے گھر میں لڑکی جوان ہو گئی ہماری ناک کٹ جائے گی، کوئی ہماری بیٹی کا رشتہ لینے آ جائے گا، ہم لڑکی کسی کے نکاح میں دیں گے تب بھی ناک کٹ جائے گی۔ یہ عرب کے بدو کہتے تھے، یہ معاشرہ تھا۔ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، بڑا گناہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر ڈالا۔ حضور نے فرمایا تجھے ترس نہیں آیا؟ وہ کہتا ہے ترس کیسے آتا، مکے کا سردار ابو جہل کا حکم تھا، اگر میں سردار کے حکم پر بچی کو زندہ دفن نہ کرتا تو خود قتل ہو جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے پوری بات سنائی، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی، 13 سال بعد میری شادی کے بچہ کوئی نہ تھا، میری بیوی نے کہا ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، ابو جہل کی پولیس کو پتہ چل جائے گا تو قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس بچی کو چھپا کر رکھا۔ 2 سال گزر گئے، ابو جہل کو کسی نے بتایا کہ اس کے گھر میں بچی ہے، تو اس نے مجھے چوک میں پکڑ لیا، تانے دیے، جھگڑا کیا، لڑائی کی، گالیاں دی۔ اس نے کہا کل کو تو لڑکی کو قتل نہیں کرتا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں گھر آیا تو میں نے حسب معمول سلام کہا، گھر میں قدم رکھا، میں روزانہ گھر آتا تو بچی بھاگ کر میرے سینے سے چمٹ جاتی، میں گھر آیا تو بچی میرے سینے سے چمٹ گئی، میں نے اس کو دھکا دیا، اس کے منہ پر تماچا مارا، میں نے کہا پیچھے ہٹ جا، وہ رو پڑی، کہنے لگی ابا جان پہلے تو آپ نے ایسا نہیں کیا، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں مارتے ہو؟ کہنے لگا میرا دل سخت تھا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا ابو جہل کی طرف سے بڑا خوف ہے، اس بچی کو تیار کر دو، میں اس کے ماموں کے ہاں چھوڑ آؤں گا۔ کہنے لگا جب میں اس کو تیار کر کے لے جانے لگا تو میں نے راستے میں ایک کدال لیا، بچی کو اٹھایا، اور جب جنگل میں پہنچا تو بچی کہنے لگی کہ ابو جان اس علاقے میں میرے ماموں کا گھر نہیں، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تو میں نے اس کے منہ پر تماچا مارا، میں نے کہا خاموش ہو جا۔ بچی چپ کر گئی۔ پھر اس بچی کے سامنے میں اس کی قبر کھودنے لگا، قبر کھود رہا تھا اور وہ رو کر کہنے لگی کہ تو وہ بچی رو رہی تھی کیونکہ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ تو وہ آدمی رو رو کر یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچی اتنی فرما بردار تھی کہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے میں مٹی ڈال کر قبر صاف کر رہی تھی۔
میرا ہاتھ بٹاتی رہی اور گڑھا کھودنے میں میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جب گڑھا بن گیا تو میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں رکھا تو اس نے چیخ ماری۔ اس نے کہا ابا جان اگر تم نے مجھے اسی طرح دفن کرنا تھا تو مجھے گھر میں بتا دیتے، میں اپنے گھر میں اپنی اماں کو آخری سلام تو کرتی۔ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں انہیں معلوم ہے کہ بچیوں سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ بچی روتی رہی اور رو کر کہتی ہے کہ ابا جان میں ساری زندگی بھوکھی رہ سکتی ہوں، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، کس جرم میں تو مجھے ذبح کرتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے بچی کو قبر میں اتار دیا اور اس کو زبردستی قبر میں ڈالتا، اور وہ رو رو کر کہتی کہ ابا مجھے چھوڑ دے، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں جنگل میں رہ لوں گی، میں گلیوں میں وقت گزار لوں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی، تو مجھے چھوڑ دے۔ یہ صحابی بتاتا رہا کیونکہ اس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اور حضور علیہ السلام یہ سن کر زارو قطار روتے رہے۔ ایک بچی کی بات آئی تو ساری دنیا کے سردار کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیغمبر روتے رہے تو وہ آدمی کہنے لگا میرا دل اتنا پتھر ہو چکا تھا، مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں نے اسی حالت میں بچی کو زندہ دفن کر دیا اور اس کے سینے پر ریت کا ایک تودا رکھا اور ہمیشہ کے لیے اس کی آواز بند ہو گئی۔ تو وہ کہنے لگا جب سے میں نے اس کو دفن کیا ہے روزانہ خواب میں مجھے وہ بچی ملتی ہے اور کہتی ہے ابا جان قیامت کے دن میری وجہ سے تجھے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کہ ابا جان جب قیامت کا دن ہوگا میرا ہاتھ ہوگا، تیرے گریبان ہوگا اور فیصلہ میرا رب کرے گا۔ وہ کہنے لگا 40 دن گزر گئے آنکھ نہیں لگتی، جب سوتا ہوں تو بچی خواب میں آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی میں معافی مانگنے کے لیے تیرے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، نیند ہی نہیں آتی، اگر تیرا اسلام قبول کرنے سے مجھے چھٹکارا مل سکتا ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تو سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لے تو خدا تیرے اس آسمانوں سے بڑے گناہ پر رحمت کی چادر ڈال دے گا اور تیرا یہ بڑا گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تو وہ نوجوان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری امت میں اپنی 2 بچیوں کی تربیت کر کے اچھے طریقے سے رکھ کر ان کو اعلیٰ اخلاق سکھا کر اچھی تعلیم سکھا کر اچھے طریقے سے تربیت کر کے ان کی شادی کر دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔